السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، یہ رہی آپ کی ایپیسوڈ۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کو کیوں نہ سرپرائز دیا جائے، اور اسی سرپرائز میں میری بہت محنت لگی ہے، اتنی محنت لگی ہے کہ میں جیسے بھی بتاؤں وہ کم ہوگی۔ تو سمپلی یہ کہ میری بہت محنت لگی ہے۔ میں نے جو ہے وہ ایپیسوڈ کو ایپیسوڈ کو ہی دیکھ کے دوبارہ لکھا ہے سارا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ میں اب کیا کروں، میری آرچی فیملی اتنا ویٹ نہیں کر سکتی۔ آلریڈی 11+ ڈیز ہو گئے ہیں ہماری جو ہے وہ قلب زر کی ایپیسوڈ نہیں آ رہی تھی، اور پاسٹ ایپیسوڈ میرے پاس موجود نہیں تھی، تو میں نے پھر جو ایپیسوڈ اپلوڈ تھی اسے ہی دیکھ کے نیو ایپیسوڈ لکھ لیا آپ لوگوں کے لیے، اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند ہوئی ہوگی۔ اور رہی بات چینل کی، تو گائز وہ ایشو ابھی تک سالو نہیں ہوا، اس کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ جلد از جلد سالو ہو جائے۔ اینڈ یوٹیوب کی ٹیم اس پر ورکنگ کر رہی ہے، رات کو ہی مجھے میل ریسیو ہوئی ہے، اینڈ ہوپ سو انشاءاللہ 5 مارچ تک دعا کرو سارے وہ ایشو سالو ہو جائے، انشاءاللہ پہلے ہو جائے، رمضان سے پہلے ہو جائے، تاکہ ہمارا رمضان سکون سے گزر سکے۔ پہلے میں نے پلان کیا تھا کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ سارا ناول اینڈ کر دیں گے، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ریکارڈنگ کی جائے تو وہ رمضان کے بعد تک چلا ہی جائے گا، تو ہم رمضان میں بھی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ فی الحال میں نے جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں ایپیسوڈ پیش کر دی ہے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کے دل کو تھوڑی سی ٹھنڈک پڑی ہو۔ چینل میرا ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی صرف آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہماری ناول کی ریڈنگ کی جانب۔ 2 سائڈ ٹیبل پر پڑا فون تھرتھرایا۔ علی کی کال ہے۔ عمر کے حصار میں گہری نیند سوئی ایمان بڑبڑاتے ہوئے جٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی علی کا خیال تھا۔ اس کے یوں جھٹکے سے اٹھ بیٹھنے پر عمر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ ایمان نے عمر کے اوپر سے ہاتھ بڑھاتے اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا، مگر دوسرا بازو کوہنی کے بل عمر کے پیٹ پر رکھتے سہارا لیا گیا تھا۔ اوف میرا پیٹ، عمر نے بلند آواز میں کراتے ایمان کو پیچھے دھکیلا۔ فوراً سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا، لب بھینجے خود کو ہفکی سے گھورتی ایمان کو دیکھا۔ فون ہنوز تھرتھرا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں فرصت سے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ پیچھے دکھیڑے جانے کی وجہ سے ایمان کے کھولے بال چہرے پر بکھر چکے تھے۔ اس کی ہونہار نظریں عمر پر گڑی تھی، جو اپنا پیٹ مل رہا تھا، جہاں ایمان کی تیر جیسی کوہنی کا باوزن وار ہوا تھا۔ اب فون پکڑائیں گے۔ چند پل انتظار کرتے اسی سوچ کے تحت ایمان نے عمر کو دیکھا، مگر وہ تو بے نیاز بنا اپنا پیٹ تھامے بیٹھا رہا۔ عمر کی بے نیازی دیکھتے ایمان نے ایک بار پھر آگے بڑھتے اپنا سارا وزن عمر کے سینے پر ڈالا اور بازو لمبا کرتے فون تھام لیا، ساتھ ہی ٹوٹو بھی بند ہو گئی تھی۔ اب اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہ تھی، وہ تو شور مچا کر تھکتے چپ ہوا تھا۔ ایمان نے سیدھا ہو کر بیٹھتے خاموش فون کو دیکھا، پھر عمر کو گھورا، پھر ساتھ ہی علی کو ریکال کی، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ عمر اس کی بھائی کے لیے بڑھتی بے-چینیاں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں جلن کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ ہیلو، فون کے اسپیکر پر پرسکون آواز ابھری۔ ہاں ہیلو، کہاں تھے؟ کب سے کال کر رہی تھی، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ ایمان غصے سے بولی۔ بزی تھا تھوڑا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ ایک کال کا جواب نہیں دے سکے؟ ایمان کو علی کا اطمینان بھرے لہجے میں دیا گیا جواب غصہ دلا گیا تھا۔ فون گھر پر بھول گیا تھا اور میں آفس میں تھا۔ اور یہ کون سا آفس ہے جو رات کے پچھلے پہر تک کھلا رہتا ہے؟ ایمان نے تفتیشی انداز میں منہ سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے اصل میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جانا تھا، تھوڑی دیر میں فلائٹ ہے میری، پھر بات ہوتی ہے۔ اوکے سی یو۔ علی نے بات ٹالتے جان چھڑوانی چاہی، مگر سامنے والی بھی ایمان تھی ہر درجہ لیچڑ۔ ایسے کیسے سی یو؟ پہلے میری بات کا جواب دیں۔ بتا رہا ہوں آفس میں تھا، اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ کام باقی رہ گیا تھا، وہ کر رہا تھا۔ آدھی رات کو؟ ایمان شکی لہجے میں بولی۔ ہاں نا یار، کیا آدھی رات لگا رکھا ہے؟ کچھ کام جانے سے پہلے نپٹانا ضروری تھا، وہی کیا ہے۔ فلائٹ ہے اب میری اور میں لیٹ ہو رہا ہوں، بعد میں کرتے ہیں بات۔ اب کی بار علی نے جھنجھلا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کرتا ایمان کی آواز اسپیکر پر گونجی۔ خبردار، اگر فون کاٹا تو پہلے بتائیں مجھے کہاں کی فلائٹ ہے اور کب تک پہنچ جائیں گے، تو آپ پھر سے فون سے لاپرواہ ہو کر جہاز میں بیٹھ جائیں گے اور مجھے یہاں فکر لگی رہے گی۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے میں کتنا پریشان رہی ہوں، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ اتنی کالز کی اور ایک کا بھی جواب نہیں ملا۔ آپ کی ٹینشن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو نہیں پائی ہوں میں، ایمان فکر بھرے لہجے میں بولی، جبکہ عمر نے آئیبرو اچکا کر حیرت سے اپنی جھوٹی بیوی کو دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں ڈوبی ہراٹے لے رہی تھی، اور علی سے کیا کہہ رہی تھی کہ سو نہیں پائی۔ وہ اس کی غلط بیانی پر بے یقینی سے دیکھتا ہی تو رہ گیا تھا۔ علی نے مسکرا کر بہن کے اپنے لیے فکر سے لبریز جملے سنے۔ وہ تنہا نہیں تھا، کوئی اب بھی تھا جو اس کو چاہتا تھا، اس کی بے تحاشا فکر کرتا تھا۔ یہ سوچ ہی علی کے دل کو راحت بخش گئی تھی۔ اب بس بھی کر دو، اس کی فلائٹ مس ہو جائے گی۔ مزید کچھ بولنے کو ابھی ایمان کے لب کھلے ہی تھے کہ عمر نے اسے ٹوکا۔ یہ جالسی تھی جس کی چنگاریاں امڑ کر باہر آنے لگی تھی۔ اگر مزید چند منٹ وہ علی سے ایسی ہی فکر میں گھلی باتیں کرتی رہتی تو عین ممکن تھا کہ عمر اس کے ہاتھ سے فون چھین کر دیوار پر دے مارتا۔
ایسا نہ ہو تبھی اس نے ایمان کو ٹوکنا بہتر سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور پہنچتے ساتھ مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ ایمان نے جان بخش کی تو علی نے بھی اس بات میں سر ہلاتے اسے اللہ حافظ کرتے فون رکھا تھا۔ خیال رکھیے گا اپنا، سب آگے پیچھے والوں کا خیال کروا لو اس لیے۔ عمر نے برا سا منہ بناتے بڑبڑا کر ایمان کے الفاظ دہرائے اور اپنا تکیہ سیدھا کرتا اسے روح موڑ کر لیٹ گیا۔ ایمان عمر کی بڑبڑاہٹ تو نہ سن پائی مگر اس کا اترا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ لو، اتنی سی بات پر ہی ناراض ہو گئے؟ میں نے کون سا جان بوجھ کر کوہنی ماری تھی؟ ایمان کو لگا وہ پیٹ میں لگی کوہنی کی وجہ سے ناراض ہوا تھا۔ تبھی عمر کی پشت کو حیرت سے دیکھتی منمنائی، پھر خود بھی لیٹتے عمر کے اوپر سے اپنا بازو پھیلاتے آنکھیں موند گئی۔ عمر نے ہلکی سی گردن موڑتے اس کی کارروائی کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے آنکھیں مول لیں۔ پورے ہال میں گہری خاموشی تھی۔ سب کی نظریں سامنے نصب LED سکرین پر جمی ہوئی تھیں، جہاں سوٹی بوٹی نیوز کاسٹر تازہ ترین خبریں پڑھ رہا تھا۔ گل دھیرے دھیرے ٹی ٹرالی کی سیٹ کے اندر آئی تو انم حسب معمول اپنی جگہ سے اٹھ کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو کپ تھمانے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد سب کا یوں لاؤنج میں اکٹھے بیٹھ کر چائے پینا ایک پرانی روایت تھی، اور آج چونکہ ویکینڈ تھا تو چھوٹے بڑے سبھی اس لمحات کو انجوائے کر رہے تھے۔ انم نے چائے کا کپ حرین کی طرف بڑھایا اور ساتھ ہی نظروں سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ حرین سمجھ نہ پائی تھی۔ اس نے انم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انم نے ایک بار پھر نظریں گھما کر اشارہ کیا۔ حرین نے الجھن میں اس کے تعاقب میں دیکھا تو حفصہ نظر آئی جو رجب کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ حرین نے بے اختیار کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو تو انم کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ رات کو ہی تو اس نے انم کو بڑی مشکل سے قائل کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح بی بی شیری اور بی جان کے سائے سے نکلنے میں اس کی مدد کرے، اور جب وہ اشارے دے رہی تھی تو یہ محترمہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انم نے چائے کا کپ احمد کی طرف بڑھایا مگر ساتھ ہی حرین کو دوبارہ ساتھ نظروں سے حفصہ کی جانب اشارہ کیا جو اب رجب کو ہانیہ کی جولی میں ڈال کر مکمل تیار سی بیٹھی تھی۔ انم کی نظریں بدستور حرین پر جمی تھی مگر احمد کا دھیان لکی کے ہاتھ میں موجود فون کی سکرین پر تھا جہاں وہ اس کے ساتھ گیم کھیلنے میں مگن تھا۔ نہ کپ تھامنے والے نے توجہ دی اور نہ تھمانے والے نے، اور اگلے ہی لمحے گرم چائے کا بھرا کپ سیدھا احمد کی جھولی میں جا گرا۔ ایو میری ماں! احمد کی درد بری چیخ کے ساتھ ہی پورا ہال بڑبڑا گیا تھا۔ جلن کے ناقابل برداشت لہر نے اسے ایک دم اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انم کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا وہ گھبرا کر احمد کی طرف لپکی جو سی کرتے اپنی شرٹ جھاڑنے میں لگا تھا۔ پورے لاؤنج میں ایک دم سے بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ انم نے جلدی سے اس کی شرٹ اوپر کی تاکہ دیکھ سکے کہیں زیادہ تو نہیں جل گیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، احمد نے سر پڑتے چہرے کے ساتھ جلدی جلدی پھونکے مارتے ہوئے کہا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ جلن زیادہ نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، ایک بھاری مردانہ آواز نے پورے حال میں پھیلی ہلچل کو جما دیا تھا۔ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، سامنے سعد کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی حیرانی اور تھکن کے اثار لیے۔ بابا! حفصہ کی چہکتی ہوئی خوشی بری آواز پورے ماحول میں گھل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور باپ کے سینے سے جا لگی۔ سعد نے بھی بھرپور محبت سے اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا، جیسے برسوں کی تھکن ایک پل میں اتر گئی ہو۔ سب کے چہروں پر غیر ارادی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ احمد جو چند لمحے پہلے تک چائے کی جلن کو لے کر بے چین تھا، ساری تکلیف بھول کر باپ کی طرف لپکا۔ کیا ہوا ہے؟ سعد نے سب کے متفکر چہرے دیکھتے پوچھا۔ کچھ ابھی انم کچھ کہتی کہ بی بی شیریں فوراً سے بولی، یہ تمہارے باچے پر گرم پی گر گیا۔ کیا گر گیا؟ سعد نے سوالیہ نظر سے بی بی شیری کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ انہوں نے آخر میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ آئے چپ کرو تم، پی نہیں ٹی مانے چائے، تھوڑا سا چائے گر گیا تھا بس۔ بیجا نے فوراً سے بات گول کرتے انم کو سارے معاملے سے نکالنا چاہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر سعد کو پتہ چل جائے کہ چائے انم سے گری ہے تو وہ اس پر سب کے سامنے ہی غصہ کرنے لگتا۔ انم اور سعد کا آپس میں تعلق پہلے دن سے ہی بہت سرد بے رنگ اور انا کے الجھاؤ میں جکڑا ہوا تھا، جیسے وہ دو اجنبی ہوں اور ایک دوسرے سے منسلک تو تھے مگر ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کیے بغیر۔ انم کو کبھی سعد کے خاص توجہ نصیب نہ ہوئی تھی اور سعد نے کبھی انم کی نرمی کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار تھی جسے نہ وقت توڑ پایا اور نہ کوئی اور۔ اول تو سعد فوج میں ہونے کے سبب گھر میں آتا ہی کم تھا مگر جب آتا تب بھی اس کا تعلق انم سے لیا دیا سا رہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت تو دور دوستی تک نہ تھی۔ انم نے شکر گزار انداز میں بی جان کو دیکھا تو وہ مسکرا دی، جبکہ سعد نے فکر مند نظروں سے احمد کی طرف دیکھا جس نے سر ہلا کر باپ کو تسلی دی، جیسے کہہ رہا ہو پریشان نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ سب سے ملنے میں لانے کے بعد سعد صوفے پر بیٹھا تو بیجا نے محبت بھری چمکتی آنکھوں سے پوتے کو دیکھ کر پوچھا، اس بار جلدی چکر لگ گیا تمہارا؟ بہو پانی پلاؤ سعد کو۔ صوفیہ بیگم نے دھیمے سے لہجے میں مسکراتے ہوئے انم کو مخاطب کیا جو سعد کی موجودگی کے احساس سے پہلے ہی جھجک رہی تھی۔ جی بیجان، سعد نے ہلکا سا مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اس بار صرف جلدی آنے کے لیے نہیں آیا بلکہ خوشخبری بھی لایا۔ سعد کی بات پر سب ہمتن گوش ہو گئے۔
میری پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو گئی ہے اور اب میں گھر واپس آ گیا ہوں، یہیں سے جایا کروں گا کام پر۔ سعد نے مسکرا کر کہا۔ ایک پل کی خاموشی کے بعد کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب سے زیادہ خوش کمال صاحب تھے۔ انم نے جھجکتے ہوئے پانی کا گلاس سعد کی طرف بڑھایا، لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ سعد نے نظر بھیٹ کر اسے دیکھا اور اپنائیے سے پوچھا، کیسی ہو؟ انم کی نظریں جھک گئی، مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ٹھیک ہوں۔ سعد نے ہنستے ہوئے گلاس تھام لیا۔ تو اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ انم نے بے اختیار پلکیں جھکائیں، مگر اس بار مسکراہٹ مزید پھیل گئی تھی۔ حرین اور حفصہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چپکے سے منظر سے نکل آئی تھی۔ بی جان تو پوتے پر صدقے واری جانے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ بی بی شیری کو زرمینہ نے بہلا لیا تھا۔ یہی بہترین موقع تھا۔ حفصہ نے تیزی سے حرین کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے سب سے آنکھ بچاتے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ان کا رخ قریبی پارک کی جانب تھا، جہاں مومن پہلے سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تیز قدموں سے تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ دونوں پارک کی داخلی دروازے تک پہنچ گئی تھیں۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی، حرین کے چہرے کی سردی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ غصہ ان کی رگوں میں سنسناتا ہوا دوڑنے لگا۔ پارک میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اس محسوس جگہ کی جانب بڑھی جہاں کی لوکیشن مومن نے اس نیو نمبر پر واٹس ایپ کی تھی۔ حرین لمبے لمبے ڈھک بڑھتی آگے تھی، جبکہ حفصہ پریشان نظروں سے اس کے تیوروں کا جائزہ لیتی پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر مومن کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی حرین کی چال میں مزید سختی آ گئی، آنکھوں میں سلگتی ہوئی چنگاریاں بڑکی، لب آپس میں جڑ گئے، جبکہ مومن اسے دور سے دیکھتے ہی مسکرانے لگا۔ اور پھر جیسے ہی وہ مومن کے پاس جا کر رکی، مومن نے کچھ بولنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے، مگر چٹاہ ایک کرارا تھپڑ حرین کی جانب سے مومن کی دائیں گال پر پڑا تھا۔ پارک میں موجود کئی لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تو کچھ سرگوشیوں میں مشغول ہو گئے، اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو مومن کو ذاتی طور پر جانتے تھے۔ سب لوگوں کو اپنی جانب دیکھتے پا کر مومن کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ غصے کی شدید لہر اس کی آنکھوں میں پھیل گئی۔ وہ ساکت کھڑا حرین کو بڑی بڑی نظروں سے گھورنے لگا۔ اسے حرین کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ سر، زیبا نے بلاج کو سلوٹ مارا، جو ابھی اس خفیہ کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں پر شفا کو رکھا گیا تھا۔ شفا بے حد مار کھانے کے بعد زیبا کے سامنے سارا سچ اگل چکی تھی۔ کچھ دیر قبل زیبا نے اسے فون کر کے بتایا تھا اور اب وہ یہاں موجود تھا، شاید آخری بار شفا سے تفتیش کرنے کے لیے۔ زیبا کے سلوٹ کا گردن ہلا کر جواب دیتے بلاج اندر داخل ہوا۔ نیم اندھیرے میں وہ سامنے ہی کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، پہلے سے زیادہ بکھرے بال، کرسی پر آگے کچھ جھولتا ہوا سر جو اس کی ہمت ہارتے وجود کا پتہ دے رہا تھا۔ بلاج چلتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، مٹھی میں اس کے بال جگڑتے ہوئے بھی اس کے بے دردی سے اس کا سر اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، پلکوں کے نیچے سوجن نمایاں تھی، جیسے کئی بار آنسو بہنے کے بعد خشک ہو چکے ہیں۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر جمع خون اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ اس کی اچھی خاصی دھلائی کی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی مدھم تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ بلاج کو اس کی حالت کا اندازہ ہو سکے۔ اس کی سانسیں ٹوٹی پھوٹی تھی، جیسے سینے میں ہوا کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہو۔ گردن میں سختی تھی، شاید بار بار سر جھٹکنے یا مکے سہنے کی وجہ سے۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول پائی، مگر جیسے ہی بلاج کو دیکھا ایک ہلکی سی کپاہٹ نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ شفا کے لب کانپے، مگر آواز نہ نکلی۔ شاید اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، یا پھر خوف نے زبان کو قفل لگا دیا تھا۔ سب کچھ دوبارہ بتاؤ سر کو، تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں سر، زیبا نے نرمی بھری آواز میں کہا۔ تو شفا نے پہلی بار بلاج کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر بلاج کو شفا کی نظریں مدد طلب لگی تھی۔ اسے پانی دو۔ بلاج کے کہنے پر زیبا پانی کا گلاس لے کر آئی اور شفا کے منہ سے لگا دیا، جسے شفا نے یوں پیا جیسے صدیوں سے پیاسی بیٹھی ہو۔ اب بولو۔ جب وہ جی بھر کر پانی پی چکی تو بلاج نے کہا۔ شفا نے ایک پل کو گہرا سانس لیا، پھر نظریں جھکا کر کانپتی آواز میں بولنا شروع کیا۔ سعد دورانی نے مجھے یہ سب کروایا تھا، اس نے مجھے ٹریپ کیا، میں مجبور تھی۔ اس کی بات پر بلاج کی آنکھیں سکڑی، چہرہ مزید سخت ہوا تھا۔ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ بلاج نے پوچھا۔ شفا کے لب کپائے اور آواز شکستہ ہو گئی۔ میری ماما، وہ اعجاز دورانی کے قبضے میں ہے سر، میں انہیں وہاں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ شفا بولی تو اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زیبا کے چہرے پر افسوس، جبکہ بلاج کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تمہاری ماں؟ کیا نام ہے ان کا؟ بلاج نے حیرت سے پوچھا۔ تبسم۔ شفا نے اپنائیت سے اپنی ماما کا نام لیا۔ بلاج کا چہرہ لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا تھا۔ تبسم؟ مگر تبسم تو اعجاز دورانی کی بیوی کا نام ہے نا؟ وہ زیبا کی طرف دیکھنے لگا جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ زیبا نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا۔ جی سر، میری ماما آج بھی زبردستی اس کے نکاح میں ہیں۔ شفا کے آنکھوں سے آنسو رخساروں پر گرنے لگے تھے۔ بلاج کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تمہاری ماں اعجاز دورانی کے قبضے میں کیوں ہے اور وہاں کیسے پہنچی؟ بلاج نے پوچھا۔ شفا نے آنسو صاف کرتے خود کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ بلاج نے اس کے بالوں پر گرفت چھوڑ دی تھی۔ اب وہ اطمینان
سے اس کے سامنے بازو باندھے کھڑا اسے سن رہا تھا، شفا نے تھوک نکلتے بات بولنا شروع کیا۔ میرے پاپا، وہ اعجاز درانی کے ملازم تھے۔ میرے پاپا ماما ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پھر میرے پاپا نے ایک دن میری ماما کو اپنے ساتھ اعجاز درانی کے گھر لے جانے کی غلطی کر دی۔ وہیں سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اعجاز درانی کو میری ماما پسند آ گئی تھی، وہ ہر حال میں انہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پہلے میرے پاپا کو لالچ دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، بدلے میں بہت بڑی رقم انہیں دی جائے گی، مگر پاپا ایک غیرت مند آدمی تھے، انہیں یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی۔ وہ تو اپنی بیوی کا نام بھی اعجاز درانی کے منہ سے نہیں سن سکتے تھے، مگر وہ معاشرتی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے کہ اعجاز درانی کا گریبان پکڑ سکتے، اسے اپنی بیوی کا نام لینے سے روک سکتے۔ جب پاپا نہ مانے تو وہ شیطان انہیں دھمکیاں دینے لگا، جان سے مارنے کی۔ پاپا نے تنگ آ کر نوکری تک چھوڑ دی۔ تمہارے والد کیا کام کرتے تھے؟ بلاج نے پوچھا۔ میرے پاپا اعجاز درانی کے ہاؤس مینیجر تھے، ان کی تنخواہ اچھی تھی۔ نوکری چھوڑنے کے بعد ہمارے پاس کم از کم اتنے پیسے موجود تھے کہ ہم ملک سے باہر جا سکتے، اور پاپا نے مجھے اور ماما کو یہاں سے بہت دور لے جانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر اعجاز درانی نے میرے پاپا پر ایک جعلی مقدمہ درج کروا دیا کہ انہوں نے اعجاز مینشن میں چوری کی ہے۔ عدالت میں کیس چلا اور میرے پاپا ہار گئے، ان پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ بلاج خاموشی سے صفا کو سن رہا تھا، اس کا ذہن بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر وہ جج جس نے فیصلہ دیا وہ بھی اعجاز درانی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ میرے پاپا کی پوری زندگی کی جمع پونجی اس جرمانے بھرنے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس دن اعجاز درانی نے میری آنکھوں کے سامنے میرے پاپا کو گولی مار کر قتل کر دیا اور میری ماما کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، مگر کسی نے ان کی ایک نہیں سنی۔ محلے والوں نے سب کچھ خاموشی سے تماشائیوں کی طرح دیکھا، مگر ایک نے بھی آگے بڑھ کر نہ تو میری ماں کو اس شیطان سے بچایا اور نہ ہی میرے پاپا کو ہاسپٹل پہنچایا، اور تب سے سب کچھ ختم ہو گیا سر۔ آج تک میری ماما اس کے نکاح میں ہے، زبردستی، ظلم کے ساتھ۔ شفا کی آواز ماضی کے لمحوں کو یاد کرتے ٹوٹنے لگی تھی۔ خود میں ہمت جمع کرتے وہ پھر سے بولی، تب میں صرف 10 سال کی تھی سر، جب اپنے پاپا کو اپنے گھر کے فرش پر مرا ہوا پا کر اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک آخری بار انہیں جی بڑھ کر دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا، اگر وہ وہاں رکتی تو وہ مجھے بھی مار دیتا۔ تب سے یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں، مگر جیسے ہی بڑی ہوئی میں نے اپنی ماما کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ سعد درانی اعجاز درانی کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے بات کی، مدد مانگی۔ اس نے میری ماما کو آزاد کرنے کی ایک ہی شرط رکھی تھی، اور وہ شرط تھی کہ میں ایمان کو اغوا کرنے میں اس کا ساتھ دوں۔ شفا کی آنکھیں غم سے دہکنے لگی تھی، نظروں کے سامنے اس جان عزیز دوست ایمان کا چہرہ لہرایا، اور پھر میں نے اپنی ماں کے لیے ہاں کر دی۔ شفا کی آواز کسی کھائی سے نکلی تھی، اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور وہ لڑکیاں اسمگل کرنے والے گینگ کے ہاتھ کیسے لگی تم؟ بلاج نے شفا کو خاموش پاتے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر شفا ٹیپ ریکارڈر کی طرح پھر سے بولنے لگی تھی۔ جب وہ کامیاب ہو گیا تو ایگریمنٹ کے مطابق میں اپنی ماما کو اس کے گھر لینے گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری ماما کو وہاں سے نکالنے میں میری مدد کرے گا، مگر میں بھول گئی تھی کہ وہ اعجاز درانی کا ہی گندا خون ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹا ملے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دھوکے کے ساتھ اپنے مینشن بھلوایا اور مجھے اس گینگ کو بیچ دیا۔ شفا بتاتے ہوئے رونے لگی، روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ تم نے کہا کہ تم نے سعد درانی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، کیا وہ ایگریمنٹ تمہارے پاس موجود ہے اس وقت؟ ذرا سے توقف کے بعد بلاج نے کچھ سوچتے ہوئے شفا سے آخری سوال کیا۔ بلاج کے پوچھنے پر شفا کے رونے میں مزید شدت آئی تھی، وہ سر جھکا گئی۔ میں بہت بدھو ہوں سر، میں نے اس کے ساتھ ریٹن فارم میں ایگریمنٹ نہیں کیا تھا۔ پھر کیسے کیا؟ بلاج نے حیرانی سے پوچھا۔ ذہن میں خیال آیا کہ شاید کوئی وائس ریکارڈنگ جیسا ٹھوس کام کیا ہو، مگر وہ خود کو بدھو بھی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا، اور میں نے اس کی بات کو سچ مان لیا۔ شفا کی بات پر بلاج ضبط سے لب بھیج چکا تھا، مقابل سچ میں بدھو تھی۔ سر سانس بھرنے کے علاوہ بلاج کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ فی الحال اسے شفا سے کوئی بھی ایسی معلومات نہیں ملی تھی جو اعجاز درانی کرپشن کیس کو سالو کرنے میں بطور ثبوت استعمال کی جا سکتی۔ ایک ٹھوس ثبوت مل جانے کی جو امید اسے شفا سے ہوئی تھی، وہ بھی اس کا جواب سننے کے بعد ٹوٹ گئی۔ الٹا سامنے بیٹھی کم عقل لڑکی اسے اپنے کام کی نہیں لگی تھی۔ وہ بے حد معصوم تھی یا احمق، بلاج فیصلہ نہیں کر پایا۔ وہ اس دنیا کی مکر و فریب سے 1% بھی آشنا نہیں تھی۔ اسے کھانے کے لیے کچھ دو، اس نے زیبا کو حکم دیا، اور مڑنے لگا کہ پیچھے سے شفا کی کامتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ سر، میرے والد کو سزا دینے والا جج کوئی اور نہیں، ایمان کے بابا تھے۔ اس کی بات سنتے بلاج جھٹکے سے پلٹا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت امڑ آئی تھی۔ وہ دوبارہ شفا کے قریب آیا۔ تو کیا اسی لیے تم نے ایمان کو کڈنیپ کروایا تھا؟ بلاج نے بے یقینی سے پوچھا تو شفا نے شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ سر، میری ماما کو بچانے میں میری مدد کریں، آپ لوگ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس انہیں اس قید سے نکال دیں۔
مشکل سے وہ بہت مشکل میں ہے، شفا نے بے بسی سے کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ بلاج نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر سختی در آئی تھی، مگر نظروں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اسے کھانا کھلا کر فریش کرواؤ اور مرہم پٹی کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا شفا کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ بلاج کا چہرہ دیکھتے شفا کو پھر سے ایک امید ملی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے شفا کو لگا تھا کہ شاید وہ اس کی مدد کرے گا۔ اسی سوچ کے مطابق وہ عارضی طور پر پرسکون ہو گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون تھرتھرایا تو سوتے ہوئے عمر کے ماتھے پر بل پڑے۔ کمرے میں اٹھتی فون کی بیل سے وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ آنکھیں کھول کر بیزاری سے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون دیکھا، جو سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں پر فون پڑا آوازیں کس رہا تھا۔ گردن موڑتے اس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی جو اس کے بازو پر سر رکھے اس سے لپٹ کر گہری نیند سو رہی تھی۔ عمر نے بازو بڑھا کر فون اٹھایا اور کال یس کرتے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے جو خبر اسے ملی تھی اسے چونکا گئی۔ ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل میں حد درجہ سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ویٹ اے منٹ کہتے ساتھ عمر نے بہت آرام سے ایمان کا سر اپنے کندھے سے تکیے پر منتقل کیا اور خاموشی سے اٹھ کر روم سے باہر سوئمنگ پول ایریا میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں اس وقت ہلکی ہلکی صبح پھیل رہی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عمر نے فون کان سے لگاتے بلاج سے کہا۔ بلاج نے ایک ایک کر کے شفا سے ہوئی ساری بات عمر کو بتا دی تھی۔ عمر کچھ دیر فون کان سے لگائے کچھ سوچتا رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شفا نے اپنی ماما کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب ایک پری پلان تھا۔ عمر نے شک و شبہات کے عالم میں کہا۔ مطلب؟ بلاج نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شفا کی ماں اپنی مرضی سے اجاز دورانی کے ساتھ گئی ہو۔ بلاج بات کرتے پلٹا تو نظر سامنے دروازے کے بیچ ساکن کھڑی ایمان پر پڑی جو عجیب نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی عمر کے چہرے کی رنگت یکدم بدلی تھی۔ کہیں اس نے میرے منہ سے شفا کے بارے میں تو نہیں کچھ سن لیا؟ اگر اس نے کچھ سن لیا تو کیا کہوں گا؟ اتنا سوچتے ہی عمر پریشان ہوا تھا۔ ایمان مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی عمر کے قریب آئی۔ بلاج میں بعد میں تمہیں کال کرتا ہوں۔ عمر نے منمنا کر کہتے کال کر دی اور خود کو تارتی ایمان کو دیکھنے لگا۔ اوکے تو جی گائز یہ ہو گئی آج کی ہماری ایپیسوڈ کمپلیٹ۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ میری محنت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرو گے، کیونکہ میں نے بہت زیادہ محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے یہ ایپیسوڈ لکھی ہے، اگین لکھی ہے، ایک بار تو لکھ لی تھی، دوبارہ لکھی ہے۔ اور دعا کیجیے گا گائز کہ جلد از جلد ہمارے چینل کا جو ہے وہ ایشو سالو ہو جائے۔ ڈیلی آپ کو اپڈیٹ دیتی رہوں گی کہ یہاں تک جو ہے وہ سلسلہ ہمارا پہنچ جائے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ناول بھی ڈے بائی ڈے تو نہیں لیکن ڈے آفٹر ڈے یا ایک دو دن چھوڑ کر آپ کو مل جایا کرے، اور جب ملا کرے گا تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے پہلے پوسٹ لگا کے، پوسٹ میں جو ہے وہ کمیونٹی پوسٹ میں سب اویلیبل رہے گا، وہاں پر میں پوسٹ لگا کے ٹائمنگ بتاتی رہوں گی، اینڈ ایگزیکٹ ٹائم پر جو ہے وہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے گی۔ اینڈ ہوپ سو آپ لوگ جو ہے وہ خوش ہو گئے ہوگے اور مجھے رکھو گے دعاؤں میں یاد، اور ہمارے چینل کے لیے بھی ڈھیروں ساری دعاؤں کرو گے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔